بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منہ کے چھالے۔ منہ میں چھالے عمومی طور پر یہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہوتے ہیں، بلغم میں سوزش ہو جاتی ہے اور منہ میں سفید قسم کے چھالے بن جاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مؤثر نسخہ جات موجود ہیں۔ یہ گرمی کی علامت نہیں ہوتے بلکہ گرمی کی طلب کے علامت ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم دوسری ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں۔ جب کسی کو منہ میں چھالے ہو جائیں تو دو تین کام کریں، دو تین تدابیر اختیار کریں۔ ایک یہ کہ کتھا، یہ جو پانوں پر لگتا ہے، عام مل جاتا ہے، سستی سی چیز ہے، اسے باریک پیس کر چھالوں کے اوپر چھڑکیں، اس سے آرام ملتا ہے۔ دوسرا، آپ ناف میں تیل لگائیں یا پانی لگائیں، لعاب دہن بھی لگا سکتے ہیں۔ ناف کو آپ گیلا رکھیں تو ان کی سوزشناکی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بھی۔ ہمارے بڑے بوڑھے ایک ٹوٹکا آزماتے تھے، اناڑی سے نہ آزمائیں بلکہ کوئی تجربہ کار ایسا ہونا چاہیے جو اس نسخے کو استعمال کروائے۔ نیلا تھوتھا لے کر اسے تھوڑا سا پانی میں ڈال دیں، جب اس میں ہلکی سی نیلاہٹ آ جائے وہ پانی تیار ہے، اس سے آپ کلیاں کریں، بار بار کلیاں کریں، اس سے بھی منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ یہ بار بار نکلتے ہیں، یہ بلغم جب سوزشناک ہوتی ہے، یعنی اعصاب جب سوزشناک ہوتے ہیں تو بار بار اس تکالیف سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے مستقل عضلاتی تحریک پیدا کریں۔ لونگ دار چینی کا کہوہ پئیں، آملے کا مربع کھائیں، حریر کا مربع کھائیں، یا اور ایسی خشک چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان چھالوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں وہ شیر خواری کی حالت میں دودھ پینے والے بچے، ان کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو کتھا ہوتا ہے یہ ہلکا سا لگا کر اور بچوں کو دے دیا کریں، اس کے منہ میں چھڑک دیا کریں، اس سے نقصان تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ اس سے ان کے منہ کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔